شرک ہو جانا، اس سے وہ الہکم الہ واحد پر اعتقاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے بنیادی بات جس پر زور دے رہا۔ پارہ 7واں سورہ انعام آیت نمبر 63، ارشاد فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اب اس میں تھوڑا سا وضاحت آ جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے معنی کی بھی اس میں وضاحت آ جائے گی۔ اس مقام پر ارشاد فرمایا قل، آپ پوچھیں ان سے، آپ ان سے سوال فرمائیں اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون ہے جو تم کو میدانوں میں اور دریاؤں میں تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ کون ہے میدانوں اور دریاؤں میں تمہیں تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، وہ بچاتا ہے اور اس حالت میں کہ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اور اگر ہم اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں، لنکونن من الشاکرین، اگر وہ یعنی چپکے چپکے پکار کے گڑ گڑا کے کیا کہتے ہیں، اگر وہ یعنی اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ضرور بالضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے، یہ دعا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیں کہ اللہ تم کو اس تکلیف سے نجات دے گا، من کل کرب، اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو توحید ربوبیت کا اقرار ہوا اور توحید الوہیت میں شرک۔ اب یہاں توحید الوہیت میں شرک کیسے ہوا، اس کی بھی تھوڑی تفصیل آ گئی۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، یہاں بیان توحید آ رہا ہے، توحید الوہیت کا بیان آ رہا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فرما دے قل اللہ، فرما دے وہ اللہ ہے جو تمہیں نجات دینے والا ہے۔ تو نجات دہندہ اللہ کو سمجھنا چاہیے، ومن کل کرب، اور تمہیں ہر مصیبت اور تکلیف سے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کے برعکس یہ چیز کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ ثم انتم تشرکون، فرما دو یہ شان تو اللہ کی ہے کہ نجات تمہیں اللہ دیتا ہے، اور تم کسی کرب اور مصیبت اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس سے نکالتا اور بچاتا تمہیں اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، تو اللہ کی اس شان کو جاننے کے باوجود تم پھر اس سے شرک کرتے ہو۔ تو یہاں شرک سے مراد کیا ہوا؟ گویا نجات دینا اور تکلیف اور مصیبت سے نکالنا، یہ شان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ شرک۔ تو اللہ کو بھی مانا، نقطہ سمجھ لیں، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کو نجات دہندہ بھی مانا، اور کرب و مصیبت سے بچانے والا بھی مانا۔ تو اللہ کو مانا بھی، ایمان بھی رکھا، اس کو پکارا بھی، اور یہ عقیدہ بھی رکھا کہ مصیبت اور کرب سے نجات دینے والا اللہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بھی منسوب کی، یہ شرک ہو گیا۔ وانتم تشرکون، یہ جو تھا قل اللہ ینجیکم، اس میں جو حصر تھا اس بیان میں، وہ فائدہ توحید، عقیدہ توحید کا مفاد دیتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نجات دینے والا اللہ ہے، اور کرب و مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ تو یہاں شرک کا مفہوم بھی متعین ہو گیا ما قبل کے بیان سے، کہ یہاں شرک سے مراد کون سا شرک ہوگا؟ عبادت کرنے، سجدہ کرنے، طواف کرنے کا شرک مراد نہیں ہوگا، بلکہ مصیبت میں کسی کو اور کو نجات دہندہ سمجھنا، اور کرب و مصیبت میں اور آزار میں اور بیماری میں، تکلیف میں کسی کو شفا دینے والا سمجھنا، اور کسی کو اس مصیبت سے نکالنے والا سمجھنا، اللہ کو سمجھنے کے علاوہ کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہوا، یہ توحید الوہیت میں شرک ہے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں پھر اشکال وارد ہو، بیان کل آئے گا تو اس میں بات پھر وہ جو میں نے توکل اور توسل کی سمجھائی تھی، حقیقت اور مجاز کی، ہر جگہ عقدہ حل ہوگا۔ تو پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہو یا اولیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہوں،
تو جو مصیبت اور تکلیف میں فائدہ اور برکت ان سے پہنچے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ نہ نجات دہندہ ہوں گے، نہ کرب و مصیبت سے بچانے اور نکالنے والے ہوں گے، یہ دونوں شانیں کلیتاً اللہ کی ہوں گی۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ توسل کے اللہ کے اس فضل و کرم اور اللہ کے اس انعام و احسان کا باعث ہو سکیں گے، برکت ان کی ہوگی، وسیلہ وہ ہوں گے، اللہ کے حضور التجا کرنے والے وہ ہوں گے، اور اللہ پر، اللہ کا آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کا باعث وہ ہوں گے۔ اس کی بات آگے چل کے اور سمجھاؤں گا، مقامات آئیں گے، مگر یہاں بات تھوڑی اور کھل گئی کہ اللہ کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ایسی چیز آتی ہے تو یہاں آ کر ان مقامات کی ہم وضاحت بولیے نہیں کرتے، ان مقامات کی وضاحت یہاں